احسان محسن صاحب دامت برکاتہم، جو اپنی مترنم آواز سے اور مختلف لہجوں میں اور مختلف اشعار میں اپنے کبھی عشق نبی کا اظہار فرماتے ہیں، کبھی تعلق خداوندی کو ظاہر فرماتے ہیں، کبھی اپنے شیخ مکرم سے اپنی عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں، اور بہرحال ہم جیسے خدام کو خوب زیادہ آنسوؤں سے رلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے اپنے مختلف اشعار میں حضرت والا دامت برکاتہم کی زندگی کے مختلف ادوار کو بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے، میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت والا دامت فیوزہم کا جو اس وقت کا یہ دور ہے، یہ دور ایسا ہے کہ جس کو آپ اور ہم بزرگی کے دور سے تعبیر کرتے ہیں اور بزرگی کے دور سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم کی اس وقت 90 سال کی عمر ہے۔ 90 سال کی عمر کوئی معمولی عمر نہیں ہوتی ہے، اور آپ نے اس 90 سال کی عمر میں عالم اسلام میں مختلف طور پر شہرت پائی ہے۔ آپ کی بچپن کا اور ابتدائی دور تھا، تو آپ چونکہ ایک ایسے گرامی کے فرزند ارجمند تھے کہ جن کو دنیا بابا جان کے ناتی تھی، اور میں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک پڑھنے کا حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ عطا فرمایا تھا، خدا کی قسم شاید اس وقت ان کے دور میں جب وہ زندہ ہوں، اس انداز کا قرآن پڑھنے والا اور اس طرح کا قرآن پڑھنے والا شاید کوئی دوسرا ہو۔ اللہ نے وہ ملکہ وہ صفت عطا فرمائی تھی، اتنا تیز قرآن پڑھتے تھے اور ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ان کا قرآن اس وقت کے ماہرین سن کر کے شدر رہ جاتے تھے، اپنی انگلیاں کان اس کے دانتوں کے تلے دباتے تھے کہ کیا قرآن پڑھتے ہیں بابا جان، کہ نہ کوئی متشابہ ہے، نہ کوئی بھول ہے، نہ کوئی اٹک ہے، نہ جھجک ہے، نہ دہرانا ہے، نہ لوٹانا ہے، اور نہ کسی تجوید کی رعایت کی کوئی خلاف ورزی ہے۔ اس انداز سے بابا جان قرآن پڑھتے تھے۔ تو ایسے بہترین قاری قرآن کے یہاں جب اللہ تعالیٰ نے فرزند ارجمند کو پیدا فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی صفات سے کچھ نہ کچھ متصف میرے حضرت کو بھی فرمایا۔ حضرت والا نے جب اپنی 15-20 سال کی عمر پائی تو قرآن کریم اس انداز سے پڑھنے کا ملکہ حاصل کیا کہ جلسوں میں آپ کو ایک قاری قرآن کی حیثیت سے بلایا جائے گا، اور جلسوں کی حضرت کی تلاوت قرآن سے ہوا کرتی تھی۔ اور اس وقت حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین قرآن سن کر کے آپ کو داد دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ واقعی صاحبزادے آپ کو جو اللہ نے قرآن پاک فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے بعد آپ کی عمر اور زیادہ بڑھی، تو یہاں بابا جان کے شاگرد فرزند ارجمند تھے، تو وہاں شاگرد رشید بھی تھے، اور حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے چہیتے لائق اور فائق خلیفہ تھے، کوئی عام خلیفہ نہیں تھے، اور اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کو آپ کی مسند نشینی کا شرف حاصل ہوا، خانقاہ میں آپ رہے، یہ کوئی معمولی چیز اور بات نہیں ہے۔ تو بابا جان کے آپ صاحبزادے تھے، تو اللہ نے آپ کے اندر پھر ایک کمال یہ پیدا فرمایا کہ تقریر کا ملکہ جو آپ کو وصیت کیا گیا اور آپ کو عطا کیا گیا، اللہ اکبر، آپ نے اپنی تقریر کے ذریعے سے دنیا کے اندر وہ شہرت حاصل کی کہ آپ جس وقت تقریر فرماتے تھے اپنی جوانی میں، اب تو بڑھاپا ہے 90 سال کی عمر میں، اب کیا جوش اور جوہر آپ کو دکھلائیں، لیکن اس وقت جو آپ جوہر دکھلاتے تھے، اپنے کمالات کو ظاہر کرتے تھے، تو اسی کمال کی وجہ سے اس تقریر کو سننے کے لیے کبھی آپ کو بنگلہ دیش بلایا جاتا تھا، کبھی لندن بلایا جاتا تھا، کبھی آپ کو افریقہ بلایا جاتا تھا، اور کبھی آپ کو دبئی بلایا جاتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت ہردوئی نور اللہ مرقدہ، آپ کی تقریر کو دبئی میں جب تک سماعت نہیں فرما لیتے تھے تو آپ کو قرار نہیں آتا تھا۔ بے شمار مرتبہ آپ سے تقریر کرائی گئی اور فرمایا کہ آپ کی تقریر سننے کے بعد مجھے سرور اور مزہ آتا۔ بہرحال آپ نے اپنی جادوئی تقریروں کے ذریعے سے پورے عالم میں شہرت پائی، اور آپ کی تقریروں کا
جو بہرحال عکس ہے وہ آج بھی اس ضعف اور بڑھاپے کی حالت میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور پھر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ آپ نے پھر اور عمر پائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی کے کمال سے متصف فرمایا. اور آج اس وقت آپ اس 90 سال کی 13 سال کی عمر میں الحمدللہ مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں اور اس بزرگی کے وصف کو اور اس کمالات کو پورے عالم میں الحمدللہ پھیلا رہے ہیں. اور آج کے بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے شیخ الحدیث بڑے بڑے فقہاء آپ کی جانب رجوع کو اپنے لیے سند کی حیثیت سمجھتے ہیں اور بہت بڑی سعادت اس کو متصف کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی سعادت کی ہم لوگوں کے لیے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کتنا صاحب کمال ہو وہ صرف ایک فن میں مشہور ہوتا ہے. جیسے ہمارے حضرت مولانا قاری نعت کے فن میں بہت مشہور ہیں, کوئی تقریر کے فن میں مشہور ہوتا ہے, کوئی تلاوت کے فن میں مشہور. اللہ تعالیٰ نے میرے حضرت کو تین فن میں مشہور فرمایا. پہلے قرات کے فن میں, تقریر کے فن میں اور آج بزرگی کے فن میں. اللہ تعالیٰ میرے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بس درخواست یہی ہے کہ میرے حضرت کی توجہات اللہ تعالیٰ ہم سبوں پر ڈال دے اور حضرت کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دے اور حضرت کے ہم قریبی ہو جائیں. اور حضرت جو اپنا فیض اللہ تعالیٰ اسی فیض سے ہم کو بھی بہرہ فرما دے. اسی لالچ میں, اسی امید اور توقع میں ہم لوگ یہاں اتوار کے دن اور غیر اتوار میں حاضر ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو شرط قبول فرما دے. حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما دے. حضرت کی بیماریوں کو شفا سے بدل دے. حضرت کی پریشانیوں کو حضرت کو توانائی, قوت, صحت, تندرستی عطا فرما دے. اور حضرت والا سے خوب دیر تک اور ہمیں مستفید و بہرہ